وہ رب العالمین ہے، وہ جسے چاہتا ہے آزماتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوٹ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے درجات عطا فرماتا ہے، اور وہ رب جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ کی ساری حکمتوں کو سمجھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں صرف ہمارے لیے اتنا حکم ہے کہ جو بتایا گیا ہے اسی پہ عمل کیا جائے، اس میں زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ بس اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عقیدے ہمیں دیے اس پر ہمارا ایمان رہنا، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو بے شمار ایسے حادثات آئیں گے کہ واقعی جو عقل و شعور سے ماورا ہے، عقل سمجھنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ ایسا ہو چکا ہے۔ اب اسی قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راستے میں، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں وہ اللہ فرماتا ہے وہ مردہ نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہی بات آ گئی کہ وہ کیسے زندہ ہے تم سمجھ نہیں سکتے، بس میں تیرا خالق ہوں، کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے تو تمہیں ماننا ہے۔ اب اس میں تم چھیڑ خانے کی کوشش مت کرو، کیسے زندہ ہے؟ جب انتقال ہو گیا ہے، مٹی دے دی گئی ہے تو کیسے زندہ ہے؟ تو بس ایک ہی جواب ہے، ویسے زندہ ہے جیسے اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے۔ تم زندہ ہو یہ رب نے کہا ہے، رب نے تمہیں زندگی دی ہے تو ہم نے مان لیا۔ تو اب رب ذوالجلال جب شہداء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارا ذہن و فکر وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، کیونکہ رب نے آگے فرما بھی دیا کہ وہ زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکو گے، اس لیے سمجھنے کی کوشش مت کرنا، بس میں نے کہہ دیا ہے تم مان لینا کہ شہداء زندہ ہے۔ اور آگے ایک دوسری آیت میں، یہ سورہ بقرہ میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جنہیں موت آ گئی، جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے، انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ رب نے یہاں تھوڑی سی ہمیں سمجھ دے دی ہے، وہاں تو فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے ہو، ہاں اگر تھوڑا میں سمجھا تو شاید سمجھ لو۔ تو رب نے یہاں تھوڑا سمجھا دیا کہ تم لوگ سمجھتے ہو نا کھانے پینے والے کو زندہ کہتے ہیں، جو کھائے پیے جنہیں روزی دی جائے انہیں زندہ کہتے ہیں۔ تو رب نے فرما دیا کہ انہیں مردہ گمان مت کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس روزی بھی پاتے ہیں، یعنی وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ اب شہداء کی زندگی کو رب نے تھوڑا سا سمجھا دیا کہ اگر کھانے پینے ہی کو تم زندگی سمجھتے ہو تو یہ شہداء کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، میں انہیں روزی دے رہا ہوں۔ قرآن مقدس کے اس صاف صریح واضح نص قطعی کے اعلان کے بعد بھی ان مسلمانوں کی جرأت اور ہمت کو دیکھیں آپ، ان کی جرأت و ہمت کو دیکھیں کہ شہید نہیں، شہید سے ہزاروں لاکھوں درجہ جن کا بلند و بالا ہے، شہید سے کروڑوں درجہ بلکہ بے شمار درجہ جن کا رتبہ بلند و بالا ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، وہ مرسلین اعظام ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، لوگوں کی جرأتیں دیکھیے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ جن کا درجہ بے شمار کم ہے
ان کے بارے میں رب پرتیبند لگا رہا ہے، پابندی لگا رہا ہے. مردہ نہیں کر سکتے، مردہ گمان نہیں کر سکتے ہو، وہ زندہ ہے. ان لوگوں کی جرأت کو اور ان لوگوں کی عقل پہ اگر ماتم کیا جائے تو یقیناً وجہ ہے جو ہمت کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، شہداء نہیں، وہاں تک کہ نبی مر گئے ہیں. معاذ اللہ ہے. یہ ہے نا جرأت، اتنی بڑی جرأت بھلا مسلمان کرے. تو ہم تو کہہ سکتے ہیں اس طرح کی جو جرأتیں بے جا کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید تو مر گیا ہے مگر اس کے گرگے آج بھی کچھ ہیں. یزید تو مر گیا، خیر و شر کی جو لڑائی چلی بلا شبہ حسینی زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ آقا حسین زندہ ہیں تو حسینی زندہ رہیں گے. یزید تو مر گیا، تباہ ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، لیکن اس کے چیلے کچھ آج بھی باقی ہیں جو اس طرح کی جرأتیں کر رہے ہیں کہ نبی کو مردہ کہہ دیا، علی کو مردہ کہہ دیا. مولا علی کی شہادت کس پر پوشیدہ ہے میاں؟ کہ مولا علی شہید ہوئے، فاروق اعظم شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے. آقا حسین کی شہادت نے تو پوری دنیا کو بچا لیا. تو ایسی جرأتیں بیجا رکھنے والے لوگ بھی ہیں کہ جو شہداء سے ترقی کر کے نبی اور علی تک پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب وہ تو مر گئے ہیں نا. تو ہم نے کہہ دیا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس میں چھیڑ خانی کرو گے تو یزید کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ گے. اس لیے قرآن کے کچھ احکام وہ ہیں، رب ذوالجلال کی کچھ حکمتیں وہ ہیں کہ تمہاری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، تمہارا ذہن پہنچے یا نہ پہنچے، تمہاری فکر پہنچے یا نہ پہنچے، سر جھکا کے تسلیم کر لو کہ کربلا والے بھی زندہ ہیں اور کربلا والوں کو جو شان جس نبی کے صدقے میں ملی، جس علی کے صدقے میں ملی، وہ علی بھی زندہ ہے، وہ نبی بھی زندہ ہے. تسلیم کر لو. اگر نہیں کرو گے تو جاؤ میدان محشر میں دیکھ لیں گے کہ حسینی خیمہ میں کون ہوگا اور یزیدی خیمہ میں کون ہوگا. وہاں بھی خیمے لگیں گے کربلا کی طرح. اس لیے میرے جوانوں، میں آپ سے خطاب کرتا ہوں، جوش میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کے بہکاوے میں آ کر قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف چلے مت جانا. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کسی اچھے عالم سے سمجھ لینا، کیونکہ بڑے بڑے علماء تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنے سے قاصر رہے. بڑے بڑے محدثین نبی کی ہر بات کو سمجھنے سے قاصر رہے. آج کل یوٹیوب، ٹویٹر، گوگل کھول کے جوان ہمارا سمجھ رہا ہم نے یہ حدیث پاک پڑھا ہے تو اس میں ایسا ہی. یوٹیوب کھول کے حدیث سے سمجھ رہا ہے، گوگل میں جا کر حدیث دین سمجھ رہا ہے. ارے نادان، دین یوٹیوب اور گوگل میں نہیں ملے گا، دین تمہیں کربلا میں ملے گا. اگر سمجھنا ہو تو نبی کے شہزادوں کو سمجھ لو، تمہیں دین مل جائے گا، تمہیں دین مل جائے گا. خیر و شر کی لڑائی چلتی تھی، چلتی رہے گی. اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں فرمایا اسلام کو دو طرح کی مخالفتوں کا سامنا ہے، ایک خارجی، ایک داخلی. خارجی مخالفتیں ہوتی تھی، ہوتی ہے اور ہوتی رہیں گی. داخلی مخالفتیں کچھ دنوں تک بند تھی مصطفیٰ جان رحمت کے قول کے مطابق کہ مسلمانوں کے آپس کے فتنے میں ایک دیوار حائل ہے. جس دن وہ دیوار گر جائے گی مسلمانوں کے آپس میں ایسا فتنہ پھیلے گا کہ پھر وہ رکے گا نہیں. صحابہ کرام نے آقا کی اس حدیث پاک کو سنا تو ہر صحابی نے صراحت کے ساتھ کہا کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلنے میں جو دیوار ہے وہ دیوار کوئی اور نہیں، حضرت عمر بن خطاب. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد دیوار گر گئی. پھر اس کے بعد ہمارے جو داخلی فتنے شروع ہوئے، حضرت عثمان غنی سے لے کر مولا کائنات سے لے کر امام حسین سے لے کر
امام بخاری سے لے کر امام اعظم سے لے کر امام احمد بن حنبل سے لے کر یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے قیامت تک جاری رہے گا. اس لیے مسلمانوں تمہیں سوچنا ہے, تمہیں سمجھنا ہے کہ دو گروہ ہیں مسلمانوں کے آپس میں, فتنے جاری ہیں. اب فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کس گروہ کے ساتھ رہنا ہے, کس جماعت کے ساتھ رہنا ہے. ہم تو یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے کہ پروردگار ہم اس گروہ میں رہیں یا اس گروہ میں رہیں. یہ تو کرم ہو گیا, اللہ کا کرم ہو گیا, رسول اللہ کا کہ کربلا کا معرکہ آ گیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کس گروہ میں رہنا ہے, ہمیں کس جماعت میں رہنا ہے. حسین نے قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو دو گروہ ہے وہ کربلا میں موجود ہے. ایک حسین کا گروہ ہے, ایک یزید کا گروہ ہے. تو جسے حسینی گروہ میں رہنا ہو وہ میرے ساتھ رہے, جسے یزیدی گروہ میں رہنا ہو وہ ان کے نظریات کے ساتھ رہے. یہ تو آقا حسین نے ہمیں بچا لیا اور واضح کر دیا کہ تمہیں کس جماعت کے ساتھ رہنا ہے, ورنہ تو ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے. اس زمانے میں بہت سارے ہیں کہ بھائی ادھر بھی نماز ہے, ادھر بھی نماز ہے, ادھر بھی تلاوت ہے, ادھر بھی تلاوت ہے, ادھر بھی لمبی لمبی تسبیح ہے, ادھر بھی ہے. تو انسان تو دھوکہ کھا جاتا کہ یار جائیں تو جائیں کہاں. آقا حسین آپ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے شمار سلام نازل ہو کہ آپ نے ہمیں بچا لیا اور راستہ واضح کر دیا کہ نمازوں سے دھوکہ مت کھانا, تسبیح سے دھوکہ مت کھانا, داڑھی ٹوپی سے دھوکہ مت کھانا. اسلام وہاں رہے گا جہاں حسین رہے گا, اسلام وہاں رہے گا جہاں حسینیت رہے گی, اسلام وہاں رہے گا جہاں نبی کی آل سے محبت کرنے والے رہیں گے. ورنہ اس دور میں بھائی میں تو جرأت کی اور ان کی ہمت کی داد دے رہا ہوں کہ جس یزید کے فسق و فجور پر, لعنتی اور جہنمی ہونے پر اس زمانے سے اس زمانے تک سارے محدثین, مفسرین, علماء, اولیاء کا اتفاق ہے, اس یزید کو بھی اس زمانے میں رحمت اللہ علیہ کہنے والے موجود ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, اس یزید کی تعریف و توصیف کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. بس اشارے کنائے میں ہم بات کر رہے ہیں تاکہ آگے بڑھ جائیں. تو بس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو یزید کی تعریف کرے انہیں امیر المومنین کہے یا صاحب امام حسین کو معاذ اللہ رب العالمین دوسری طرح کے الزامات ان پر عائد کرے, تو یہ فیصلہ چھوڑ دو اللہ پر کہ ٹھیک ہے تم ان نظریات پر قائم رہو, ہم آقا حسین کی غلامی میں قائم ہیں, ان کی محبت میں قائم ہیں. داور محشر, میدان محشر میں فیصلہ فرما دے گا کہ حسینیوں کا کیا مقدر ہے اور یزیدیوں کا کیا مقدر ہے. کتنی ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ جس حسین کی عظمت میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی, اللہ کے نبی نے کئی حدیثوں میں صراحت کے ساتھ, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, دیگر احادیث میں صراحت کے ساتھ جس حسین کی عظمت بیان فرمائی. کیا کوئی مسلمان ہو کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان ساری حدیثوں کو پیٹ پیچھے پھینک دے اور امام حسین کی شان میں گستاخی پر اتر آئے, اور جس یزید پر لعنتی ہونے پر اتفاق ہے سب کا, اس کی تعریف میں کوئی انسان رد اللسان ہو جائے. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے, ایسے لوگوں کے سنگت سے, ایسے لوگوں کے سایہ سے. آقا حسین نے کربلا سے جو پیغام نشر کیا, حقانیت کا, توحید و رسالت کا, شریعت محمدیہ کو بچانے کا, نماز قرآن کے تحفظ کا, ظالم کے سامنے سر اٹھا کر حقانیت کے اعلان کا, میں وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. امام حسین, امام حسن نبی کے شہزادے, یہ خصوصیت میرے آقا کو, سیدہ فاطمہ کو, حسنین کریمین کو حاصل ہے کہ کائنات آدم سے لے کر قیامت تک ہر اولاد, ہر بچہ اپنے باپ کے خاندان کی طرف منسوب ہوتا ہے, یا اولاد فلاں ہیں, یا اولاد فلاں ہیں, یا اولاد فلاں ہیں. یہ صرف فاطمہ کو شرف حاصل ہے کہ ان کی اولاد
ان کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہو کر، اس خانوادے کی طرف منسوب نہیں ہو کر، آل ابو طالب نہیں کہلا کر آل رسول کہلاتے ہیں۔ یہ میرے آقا حسنین کریمین کو یہ شرافت حاصل ہے۔ اندازہ کیجئے جنہیں رسول کا بیٹا کہا جائے، اور ہم کیوں کہیں؟ میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک میں، بیٹی فاطمہ حسنین کریمین تیرے بھی بیٹے ہیں اور میرے بھی بیٹے ہیں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جنتی جوانوں کے یہ سردار ہیں، کون نہیں جانتا؟ اندازہ کیجئے جس جنت میں رہنے کی خواہش ہے اور اس جنت کا جو سردار ہے اسی کی شان میں کوئی توہین کر دے تو اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک؟ اس لیے جوانوں کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے معطر ہیں، اتنے معمبر ہیں کہ جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے۔ نبی کہیں چلے جائیں تو تلاش کے لیے صحابہ کو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، راستہ خود پتہ بتاتا چلا جاتا ہے۔ جو راستہ مہک جائے سمجھو اسی راستے سے نبی گزرے۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے خوشبو مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ پوری کائنات کے لوگ گلابوں کو، پھول کو، کس کس کو سونگتے ہیں، اور میرے آقا خود ایسا معمر اور معطر ہیں کہ پسینہ ایسا میرے آقا خوشبودار کہ ام سلیم جمع کر لیں، آقا کہیں کیا کر رہی ہو؟ کہیں حضور ہم اس عطر کو، اپنے آپ کے پسینہ مبارک کو دوسرے عطر میں ملاتے ہیں اور اپنی تقریبات میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پسینے سے جو خوشبو آتی ہے وہ دنیا کے کسی خوشبو میں نہیں ہے۔ لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت، صحابہ کہتے ہیں حسن آتے ہیں نبی سونگنے لگتے ہیں، امام حسین آتے ہیں نبی سونگنے لگتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ چومتے تو ہیں ہی اور سب لوگ چومتے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن آپ ایک دوسرا بھی کام کرتے ہیں کہ آپ سونگتے بھی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں میں سونگ بھی رہا ہوں، تم لوگ تو گلاب سونگتے ہو، چمیلی سونگتے ہو، جوہی سونگتے ہو، رات رانی سونگتے ہو، یہ تمہارے خوشبو ہیں۔ میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسن حسین دنیا کے خوشبو نہیں، دنیا کے پھول نہیں، جنتی پھول ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کو سونگنا ہو تو خوشبو کے پاس نہیں جاتے ہیں، امام حسن کو سونگتے نظر آتے ہیں، امام حسین کو سونگتے نظر آتے ہیں۔ جن کے جسم کی خوشبو ایسی ہو کر نبی سونگتے، جو خود صاحب سراپا معمر و معطر ہو وہ نبی سونگ رہے ہیں۔ اسی سے حسنین کریمین کی عزت و عظمت کا اندازہ۔ وہ حسنین کریمین دیکھیے، ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میاں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا کو صحیح بیان کرنے کی جرت ہمارے اندر نہیں ہے، نہ وہ زبان ہے نہ وہ الفاظ ہے کہ اس کربلا کی داستان کو کوئی بیان کر سکے، اس کے کرب کو، درد کو کوئی بیان کر سکے۔ ظلم کی داستان تو آپ نے کائنات میں بہت ساری سنی ہے، مگر ایک کربلا کو دیکھا۔ میں نے کہا خارجی طاقتیں ظلم کرے تو قابل قبول ہے، ان کا کام ہی وہی ہے، لیکن میاں جو کلمہ پڑھے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر اسلام جن کی بدولت ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کو تو دین کہتے ہیں، اور اس مصطفیٰ نے حسن حسین کے بارے میں فرمایا یہ میرے حسن حسین دنیا نہیں ہے، دین ہے، دین۔ حسن حسین دین ہو، پھر سامنے والا دین کا دعویٰ کرے، مسلمان ہو، پھر ظلم کی وہ داستان کون بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کربلا کو آج تک بھلایا نہیں گیا، کیونکہ ظلم تو بہت ہوئے، مگر کربلا میں ظلم کا جو رخ ہے وہ اپنی حد کو پہنچا ہوا ہے، وہ اپنی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے، امام حسین کا بھی جو صبر و شکر ہے یہ بھی اپنی حد کو پہنچا ہوا۔ اور حقیقت تو یہ ہے
کہ حسین حوصلہ دینے ہی کے لیے گئے تھے ہم جیسے غریبوں پر، ورنہ ظالمی تو اس زمانے میں کہیں ظلم سے تنگ ہو کر ہم اسلام چھوڑنا بیٹھے، ظلم سے تنگ ہو کر ہم نماز چھوڑنا بیٹھے، ظالمین کے ظلم سے تنگ ہو کر ہم مسجدوں کا رخ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ آقا حسین نے حوصلہ دے دیا کہ جب میں نبی کا بیٹا ہو کر، دین ہو کر، ساری مصیبتیں برداشت کر کے نماز ادا کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، شریعت محمدیہ پہ عمل کر رہا ہوں، میری ماں بہنیں پردے پر عمل کر رہی ہے، تو اے میرے ماننے والوں، نانا کے چاہنے والوں، تمہارے لیے حسین کی زندگی کافی ہے۔ اس طرح کی کبھی حالات آئے تو مجھے دیکھ لینا، اذان سننا، مسجدوں کا رخ کر دینا۔ اس لیے اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہی چاہتے ہو میاں تو وہ کر لو جو حسین کر گئے۔ ہم آپ کو سر کٹانے نہیں کہتے ہیں، سر کٹانے کا کام حسین کا تھا، کر دیا۔ آپ کا کام سر جھکانے کا ہے۔ آپ تو خدا کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا دو، حسین خوش ہو جائیں گے، نبی کے بیٹے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ ظالمین جو ہمارے داخلی ہیں، مسلمانوں میں ظلم ستم کرنے والے، یہ ہر دور میں تھے۔ میں صرف ان کو اتنا کہوں گا، نیک لوگوں پر، امام حسین کے بعد امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے برسائے گئے، غوث اعظم کو تکلیفیں دی گئی، امام بخاری کو شہر تک داخل ہونے نہیں دیا گیا، بے شمار ظلم ہوئے صالحین پر ہر دور میں۔ اس زمانے میں بھی اچھے لوگوں پر، دین کے کام کرنے والوں پر، شریعت کے محافظین پر ظالمین مسلط ہیں، کبھی خارجی ظالمین ہیں، کبھی داخلی ظالمین ہیں۔ ان سب سے میں کہہ دیتا ہوں کہ اے ظالموں، آقا حسین کا پیغام تھا دین کو آگے بڑھانا، تو جو علماء، جو فقہاء، جو محدثین، جو لوگ نیک لوگ دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کی پابندی کر رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں، اس کے راستے میں اگر رکاوٹیں ڈالو گے تو فیصلہ کربلا سے ہو جائے گا، کیونکہ رکاوٹیں ڈالنے والا حسین کا خیمہ نہیں تھا، یزید کا خیمہ تھا۔ اس لیے ظالمین کو توبہ کر لینا چاہیے آقا حسین کے صدقے میں، کہ نیک لوگوں کو ستانے کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کو حوصلہ بھی نہیں ہارنا چاہیے۔ آپ تو کہتے ہیں میاں، اور بات حقیقت ہے کہ حسین نیزے پہ قرآن کی تلاوت کیا ہے۔ آپ ان دنوں میں کتنی تلاوت کر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کربلا کے اس ریگستان میں اتنی مصیبتوں کلفتوں کو اٹھانے کے بعد بھی حسین خدا کی بارگاہ میں حاضری دے رہا، تو حالت سجدہ میں دے رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کتنی بار سجدہ کر رہے ہیں؟ اگر محرم کے مہینے میں بالخصوص ان 10-15 دنوں میں بھی کسی کی پیشانی سجدے میں نہ جھکے تو میں کہتا ہوں پھر کب موقع آئے گا آپ کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکے گی؟ ہم نے تو تاریخ کربلا پڑھا ہے، درجنوں کتابیں پڑھا ہے میاں، درجنوں کتابیں پڑھا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے حسین قافلے کو نماز پڑھتے، عبادت کرتے، تلاوت کرتے، خدا کی بندگی کرتے، مصطفیٰ کی سنت ادا کرتے۔ اس کے علاوہ ہم نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ہاں دیکھا ہے حسین کی شہادت کے بعد لوگوں کو گاتے دیکھا ہے، لوگوں کو ناچتے دیکھا ہے، لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو جلوس نکالتے دیکھا ہے، شہروں کو سجاتے دیکھا ہے، لیکن یہ حسینیوں کا کام نہیں تھا، دوسروں کا کام تھا۔ اب اس زمانے میں میرے ان دونوں نظریات کو دل کی تختی پہ لکھ لو کہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے۔ حسین سب بتا گئے، پھر بھی کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس سے بڑا محروم القسمت اور کون ہو سکتا ہے میاں؟ امام زین العابدین نبی کے بیٹے، آقا حسین کے بیٹے، جو کربلا میں ساتھ تھے، امام حسین کے بعد، شہادت کے بعد 40 سال زندہ رہے، 40 محرم آیا، کبھی بھی ہم نے انہیں ماتم کرتے نہیں دیکھا، کبھی بھی ہم نے اسے نوحہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی بھی ہم نے انہیں گاتے بجاتے نہیں دیکھا۔ ہم نے امام زین العابدین کی زندگی کو پڑھا، جب بھی دیکھا ہے سجدے میں دیکھا ہے، رکوع میں دیکھا ہے، قرآن کی تلاوت میں دیکھا، اتنا سجدہ کیا کہ ان سارے لوگوں کے بھی امام زین العابدین سید سجاد کے نام سے مشہور ہو گئے کہ سجدہ کرنے والوں کا کوئی سردار اس وقت پورے زمین میں موجود ہے، وہ آقا حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے، وہ سید سجاد ہیں۔
تو میاں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے امام حسن کا کردار کافی ہے, امام حسین کا کردار کافی ہے, اور واقعات کربلا کے بعد امام زین العابدین کا کردار کافی ہے. اس لیے اس مہینے میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو خدا کے بندو تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو, نمازوں کی پابندی کرو, آقا حسین کا ذکر جمیل کرو, ان کے نام پہ سبیلیں لگاؤ, کھچڑے وغیرہ کا انتظام کرو, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کی آل پر پانی بند کرنے کا, کھانا بند کرنے کا انجام یہ ہے کہ قیامت تک ہر حسینی پانی اور کھانے کا دروازہ اتنا کھول دے گا کہ کوئی کمی محسوس نہیں ہو. اگر سچی غلامی پیش کرنا ہے تو یہ کیجیے, خدارہ حسین کا نام لے کر برائی نہ کیجیے. اس سے بڑی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. جس حسین نے ساری برائیوں کا خاتمہ کر دیا, اپنا کنبا کو, بچے کو, بھتیجے کو, بھانجے کو کٹا کر, قربان کروا کر کے, شہید کروا کر, اس حسین کا نام لے کر کوئی برائی کرے, یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے. اس لیے جوانوں, سمجھنے کی چیز ہے, جاننے کی چیز ہے. کربلا کو صحیح سے سمجھ لو گے, انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا, دین مضبوط ہو جائے گا. خدا را خرافات میں نہ رہو, برائیوں میں نہ رہو, ادھر ادھر میں نہ رہو. اگر رہنا ہی ہے رمضان اس محرم کے مہینے میں تو کبھی مسجد میں رہو یا تو گھر میں, ادھر ادھر مت رہو. آقا حسین کی رضا فاطمہ کی رضا ہے, رسول اللہ کی رضا ہے, خدا کی رضا ہے, اور ہمیں تو اللہ